هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارت، پاکی کا بیان۔ اب دو قسم کے پاکی، ایک تو چھوٹی ناپاکی ہے اور ایک ہے بڑا ناپاکی۔ آدمی جب اپنے بیوی سے ملے یا اس کو احتلام ہو جائے تو بڑی ناپاکی ہے، اور اگر آدمی نے پیشاب یا پیخانہ کیا یا آدمی کے بدن سے کچھ خون نکل کر بہہ گیا تو یہ سب چھوٹی ناپاکی ہے۔ تو بڑی ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور چھوٹی ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس باب میں انہی چیزوں کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے چھوٹی ناپاکی سے پاک ہونے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ تو چھوٹی ناپاکی سے پاک ہونے کا طریقہ ہے وضو کرنا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے وضو کے فرائض کو بیان کیا ہے۔ فرائض یہ فرض کی جمع ہے، اور فرض کے معنی وہ چیز جس کا کرنا ضروری ہو، اس کے بغیر آدمی اگر وہ نہیں کرتا ہے تو وہ حکم پورا ہی نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں فصل در وضو، یہ فصل وضو کے بیان میں بداں کے فرض در وضو چہار چیز است۔ یہ بداں یہ فعل امر ہے، جان لو کہ فرض در وضو چہار چیز است، وضو میں چار چیزیں فرض ہیں، یعنی وضو کے فرائض چار ہیں۔ چار چیزیں وضو میں ایسی ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں۔ شستن مصدر ہے دھونے کے معنی میں، شستن رو چہرے کو دھونا، از موئے سر تا زیر ذقن، بالوں کی اگنے سے، بالوں سے یعنی بالوں کے اگنے کی جگہ سے، از موئے سر، سر کے بالوں سے، تا زیر ذقن تھوڑی کے نیچے تک۔ تو سر کے بال جہاں اگتے ہیں پیشانی کے اوپر، وہاں سے لے کے جہاں آدمی کا داڑھی ہوتا ہے، گردن سے اوپر جو تھوڑی ہے، تھوڑی تک دھونا فرض ہے۔ یہ ہے لمبائی کے اندر۔ وتا بہر دو گوش، اب چوڑائی میں کہاں تک دھونا ہے؟ کہہ رہے ہیں وتا بہر دو گوش، اور دونوں کانوں کی لو تک۔ تو یہ چوڑائی میں تھا۔ تو چہرے کی حد بند نہیں کرتے ہیں۔ پہلا وضو کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا۔ چہرے کے دھونے کی حد کیا ہے؟ تو لمبائی کے اندر ہے سر کے بالوں کی اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ہے ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک۔ پہلا فرض ہو گیا۔ دوسرا فرض ہے ہاتھ دھونا۔ وہ دو دست، باہ دو آرنج، اور دونوں ہاتھوں، آرنج کہنیوں کہتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کہنیوں سمیت دھونا۔ تو دونوں ہاتھوں کو کوہنی تک دھویا جائے گا، اور کوہنی دھونے میں داخل ہوں گے۔ ومسح چہارم حصہ سر، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یعنی آدمی کا جو سر ہے پورے سر کے چار حصے کر لیے جائیں، اور پھر چار حصوں میں سے ایک حصے کے بقدر اگر آدمی مسح کر لیتا ہے تو وہ آدمی وضو کے فرض کا ادا کرنے والا شمار ہوگا۔ باقی پورے سر کا مسح کرنا ہے تو سنت ہے۔ اور مسح کہتے ہیں تر ہاتھ کو پھیرنے کو،
آدمی ہاتھ کو گیلا کر لے اور پھر اس کو پھیر دے تو اس کا نام مسح ہوتا ہے۔ وَشُسْتَنِهَا دو پائے باہر دو شتالنگ، شتالنگ کہتے ہیں ٹخنے کو۔ گھٹنے سے آدمی جب نیچے جائے پیر کی طرف، پنجے کی طرف، تو ایک ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے، اور فارسی زبان میں اسی کو شتالنگ کہا جاتا ہے۔ وَشُسْتَنِهَا دو پائے باہر دو شتالنگ، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب اگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے چہرے کی حد بندی کر دی کہ چہرے کی حد یہ ہے کہ سر کی لمبائی میں سر کے بالوں کی اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، لیکن اگر کسی کی داڑھی ہے تو کیا داڑھی کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وَأَگَرْ ریش گنجان باشد رسانیدن آب زیر موئے ریش ضرور نیست، کہہ رہے اگر ریش گنجان باشد، اگر داڑھی گھنی ہو، رسانیدن آب تو پانی کا پہنچانا، زیر موئے ریش داڑھی کے بالوں کے نیچے تک، ضرور نیست ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے تو داڑھی کے نیچے تک، جڑ تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کی داڑھی گھنی نہیں ہے، اگر داڑھی گھنی ہے تو پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی داڑھی اگر کسی کی گھنی ہے تو اس کو جڑ تک پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے تو جڑ تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر داڑھی گھنی نہیں ہے تو جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی داڑھی بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، ہلکی پھلکی، ان کے لیے ضروری ہے کہ چلو میں پانی لیں اور پانی لے کر داڑھی یعنی جڑ تک، جلد تک، کھال تک پانی پہنچائیں۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض ہو گئے۔ پہلا فرض تھا چہرہ دھونا، دوسرا فرض تھا دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا فرض تھا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر ازی 4 عضو مقدار ناخون ہم خشک ماند، اگر ان 4 اعضاء میں سے ناخون کے برابر بھی کوئی عضو خشک رہ گیا، وضو درست نباشت، تو وضو درست نہ ہوگا، یعنی وضو ہوگا ہی نہیں۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں 4 فرائض ہیں۔ دیگر ائمہ کا اختلاف ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ ونزد امام شافعی و احمد و مالک نیت و ترتیب ہم فرض است، اور امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کے نزدیک نیت اور ترتیب بھی فرض ہے۔ یعنی امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں کل 6 فرائض ہو جائیں گے۔ ان 4 اعضاء کا دھونا، چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا، اور ہاتھ دھونا اور پیر دھونا، یہ 4 تو فرض ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آدمی جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو وضو کرنے سے پہلے نیت کر لے کہ میں یہ وضو نماز پڑھنے کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ وضو قرآن کی تلاوت کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر آدمی نیت نہیں کرتا ہے تو ان کے نزدیک وضو ہوگا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ ترتیب بھی فرض ہے۔ ترتیب یعنی پیدر پہ کرنا۔ قرآن کریم میں جو ترتیب وارد ہوئی ہے کہ پہلے چہرے کو دھویا جائے، پھر ہاتھ کو دھویا جائے، پھر سر کا مسح کیا جائے، پھر پیر کو دھویا جائے، یہ ترتیب قرآن میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، فرمایا پہلے چہرہ دھو، وایدیکم، پھر اپنے ہاتھ کو دھو، اور اس کے بعد ہے اپنے سر کو مسح کرو، اور وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو الی الکعبین، ٹخنوں تک دھو۔ تو یہ ترتیب قرآن میں وارد ہوئی ہے۔ تو امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی ترتیب سے اگر کوئی وضو نہیں کرے گا تو اس کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے پہلے پیر دھویا، پھر ہاتھ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، اور چوتھے نمبر پر اس نے اپنے چہرے کو دھویا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا وضو ہو جائے گا، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ
اس نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا، جو ترتیب قرآن میں وارد ہوئی اس کا خیال نہیں ہو، وہی کہہ رہے ہیں۔ ونزد امام شافعی و احمد و مالک، اور امام شافعی اور امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک، تینوں ائمہ کے نزدیک نیت و ترتیب ہم فرض است، نیت و ترتیب بھی فرض ہے، نیت بھی فرض ہے اور ترتیب سے دھونا بھی۔ ونزد مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدر پہ شستن ہم فرض است، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پیدر پہ دھونا بھی فرض ہے۔ اب دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اب 7 چیزیں، یعنی پیدر پہ دھونا بھی فرض ہے۔ پیدر پہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آدمی مثال کی طرف اس نے چہرہ دھویا، اور چہرہ دھونے کے بعد پھر کچھ دیر رک گیا، آدھا گھنٹہ، پھر اس کے بعد اس نے ہاتھ دھویا، تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے پیدر پہ نہیں دھویا ہے۔ ونزد امام احمد بسم اللہ گفتن و آب در دہن و بینی کردن ہم فرض است، امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک کچھ اور چیزیں فرض ہیں۔ کیا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک بسم اللہ گفتن، بسم اللہ کہنا، و آب در دہن و بینی کردن، اور ناک و منہ میں پانی دینا، ہم فرض است، یہ بھی فرض ہے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر آدمی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے فرض کو چھوڑ دیا۔ باقی اس نے اگر چاروں اعضاء کو دھویا ہے، ترتیب سے دھویا ہے، تو بھی اس کا وضو نہیں ہوگا بسم اللہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنے چہرے کو دھویا، نیت بھی کی، بسم اللہ بھی پڑھا، اور چاروں اعضاء کو بھی دھویا، لیکن اپنے ناک میں پانی نہیں پہنچایا، کلی نہیں کیا، تو ان دونوں کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی اس کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ فرض ہے۔ تو امید ہے کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے دیکھیے، ونزد دوسرا اختلاف، ونزد مالک و احمد مسح تمام سر فرض است، اور امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض است، فرض ہے۔ تو ہمارے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہم نے بتایا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کے 4 حصے کر لیا جائے، اور 4 حصوں میں سے ایک حصے پر بھی اگر فرض مسح کر لیا جائے تو وہ آدمی وضو کا ادا کرنے والا ہوگا، اس آدمی کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ لیکن امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، ورنہ اس کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ جو اختلاف تھا، امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمارا جو مسلک ہے یعنی حنفی مسلک بالکل سیدھا سادہ ہے، صاف ہے، 4 اعضاء کو دھونا ہے۔ لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے تو بہتر یہ ہے، اختلاف سے بچنا بہتر ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جتنے فرائض ہم نے بیان کیا ائمہ کے نزدیک، ان تمام فرائض کو آدمی ادا کرے۔ عام طور پر ہم جو وضو کرتے ہیں، وضو کے اندر یعنی جو چیزیں ان کے نزدیک فرض ہیں، مثال کے طور پر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، نیت کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، یہ ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے لیکن سنت تو ہے۔ تو ہم اگر سنت کی رعایت کرتے ہوئے بھی اگر وضو کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک اگر سنت ادا ہوگا لیکن ان کے نزدیک فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی جب وضو کرے تو وضو سنت کی رعایت کے ساتھ کرے، یعنی جو چیزیں اوپر بیان کی گئی ہیں ان کے نزدیک جو فرض ہے اس کی رعایت کے ساتھ کرے، تو اس سے ہمارے نزدیک جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، ان کے نزدیک جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ بس احتیاط درآ است کے لہذا احتیاط اس میں ہے کہ این ہمہ بجا آودہ شود، کہ ان سب کی رعایت کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہ یہاں وضو کے فرائض مکمل ہوئے اختلاف کے ساتھ، اور اگلے سبق کے اندر ہم وضو کے اندر جو مسنون چیزیں ہیں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔